الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم شام کو ہی آ گیا نا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد آج کی اس مجلس رضا کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے ہو چکی ہے.
اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے، ان کے وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے اور آج کل کی یہ بیماری کی شکل میں جو پریشانیاں ہیں اس کے پیش نظر سب چیزوں کو سمیٹتے ہوئے میں گزارش کروں گا سوسخانی کے لیے محترم جناب قمر محمد صاحب چوسی سے تو تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. آپ ساتھ آواز بلند نعرہ صلوات پیش کریں. ایمان
توجہ کو طالب شکست سے عزم نہ سمجھو حسن کی خاموشی شکست سے عزم نہ سمجھو حسن کی خاموشی بہت بڑے کسی طوفان کا اشارہ ہے بہت بڑے کسی طوفان کا اشارہ ہے ہمارے شام پرو شبیر کو نہ بھول اسلام ہمارے خون تیری ناز کو ابھارا ہے جہاں بھی ظلمت باطل نے سر ابھارا ہے دلیل راہ ہے مابین عابد و معبود جو نقش سادہ شبیر نے ابھارا ہے جہاں بھی ظلمت باطل نے سر ابھارا ہے یہ روح فکر و نظر ہے وہ زخم قلب و دیگر غم حسین غم زندگی سے پیارا ہے غم حسین غم زندگی سے پیارا ہے ملا رہے ہو انہیں خواہ کو خون میں کیوں اکبر وہ زلف مانے جنہیں لا تو بھر سنوارا ہے جہاں بھی ظلمت باطل نے سر ابھارا ہے اٹھو لہد سے بہت راہ تو ہو گئی اصغر وہ دیکھو خیمے سے مانے تمہیں پکارا ہے جہاں بھی ظلمت باطل نے سر ابھارا ہے ستم کے تیر سے مشکیزہ چھیدنے والے یہ تیر تو نے سکینہ کے دل پہ مارا ہے جہاں بھی ظلمت باطل فاتحہ فاتحہ
پر مل میں فاطمہ پاتی پوتے کی ہر ایک منزل میں فاطمہ پاتی پوتے کی ہر ایک منزل میں اور یوں احادیث میں وارد ہے محب واللہ شام کی راہ میں زینب نے قضا کی ناگاہ دفن عابد نے پھوپھی کو کیا حال دوا لوگ کہتے تھے جہاں ہے میری آنکھوں میں سیاہ لوگ کہتے تھے جہاں ہے میری آنکھوں میں سیاہ پوچھے زینب کا خلق کو دل زہرا سے رونے والی میرے بابا کی گئی دنیا سے رونے والی میرے بابا کی گئی دنیا سے ساتھ عابد کے نگہبان تھے جو ساکن شام ان سے فرمایا سفر آج ہوا اپنا تمام تو وہ زنجیر سے رو رو کے کیا پھر یہ کلا اب جدا تم بھی ہو رہے گا مدینے کو اب جدا تم بھی ہو جائے گا مدینے کو چوم کر پاؤ جدا پاؤ اسے زنجیر ہوئی گر پڑا تو بھی گردن سے نہ تاخیر ہوئی گر پڑا تو بھی گردن سے نہ تاخیر ہوئی اور چشم آدھا سے ہوئے عابدے بیمار نہاں پائے اعجاز سے یسرب کو ہوئے آپ رواں پہنچے ایک آن میں گھر اپنے امام میں تو جہاں پوچھو سب بیویوں نے زینب بے کس ہے کہاں پوچھو سب بیویوں نے زینب بے کس ہے کہاں بولے وہ تو گئیا ہماری زینب راہ سے شاہ کی خدمت میں سدھاری زینب راہ سے شاہ کی خدمت میں سدھاری زینب یہ جو عابد نے کہا ہو گیا ماتم برپا آگے عابد کو دیا اہل وطن نے پرسا چین سجاد نے دنیا میں نہ پایا اسلام ابن عبد الملک نحس کا جب دور ابن عبد الملک نحس کا جب دور ہوا چار جانب سے علم زور کی شمشیر ہوئی زہر بلوان کی سجاد کے تدبیر ہوئی زہر بلوان کی سجاد کے تدبیر ہوئی اور وارث عرش حسن نائب شبیر ہوا زہر قاتل نے انہیں زہر قاتل نے انہیں قتل نے قاتل زہر قاتل انہیں قاتل نے دیا واویلا راوی لکھتا ہے برابر ہوا جب وقت قضا تب طلب باقر معصوم کو حضرت نے کیا تب طلب باقر معصوم کو حضرت نے کیا اور کہا بات میرے سید ابرار ہو مسند احمد مختار کے مختار ہو تو مسند احمد مختار کے مختار ہو تو اور غسل باقر نے جو سجاد کی میت کو دیا تازیانوں کے نشان پشت پہ دیکھے ہر جا گردن پاک پہ تھا نیل رسن کا پیدا جب کہ کفن آیا تو رو کر کہا ہائے ہائے بابا جب کہ کفن آیا تو رو کر
سامعین، نبی آل محمد کی پسندیدہ ذاکرین مرثیہ خوانی سے مصاب ہو رہے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے مرثیہ خوانی کو پسند فرمایا. خود امام زین العابدین جن کی آج شہادت کا روز ہے، واقعہ کربلا کے بعد کی مصیبت کو مرثیہ کی شکل میں بیان کیا ہے کہ اوقات و ذلیلاً فی دمشق کا انانی من الزنج عبد الباب عنہ نصیر، کہ مجھے اس طرح سے لے جا رہے تھے جیسے کسی زنج بار کا غلام ہو، اور غلام بھی ایسا غلام کہ جس کا آقا مر گیا ہو اور اس کا کوئی ناصر و مددگار. اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ مجھے بتایا ہے مانی مجلس میں کہ وقت کی کچھ پابندی ہے، اور جیسے کہ اجازت ملی ہے 9 بجے تک ہمیں مجلس تمام کرنی ہے، تو جناب قمر محمد صاحب ذاکر اول کی حیثیت سے اپنے ہم نواؤں کے ساتھ سوز خوانی اور مرثیہ خوانی کے فرائض انجام دے رہے تھے. اب قمر سے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں انجم کی طرف. مختصر آ جائے بغیر کسی تمہید کے میں گزارش کروں گا جناب انجم جعفری صاحب سے کہ وہ آپ کے لیے قید نہیں ہے، وہ اپنا سب مینیج ہو جائے گا. آپ حضرات درود پڑھیے محمد بلا کسی تمہید کے مطلب پیش خدمت ہے امام سیدی سلام مصرع تھا ایک شہنشاہ کو بیمار سے لڑتا ہے اس پر رشتہ بس ملاحظہ صابرو شاکرو زاہد کا پسر لگتا ہے صابرو شاکرو زاہد کا پسر لگتا ہے اس کی گفتار سے کفار کو ڈر لگتا ہے صابرو شاکرو کیوں نہ قربان ہوں اس سید سجاد پہم کیوں نہ قربان ہوں اس سید سجاد پہم ظلم کو جس کی عبادت سے بھی ڈر لگتا ہے صابرو شاکرو. شعر ملاحظہ فرمائیں. جس کو سجدوں کے سبب سید سجاد کہا، جس کو سجدوں کے سبب سید سجاد کہا، وہ عبادت کرے تو لال و گوہر لگتا ہے صابرو شاکرو.
درود پڑھیے محمد والا. یہ مصلی پہو یا شام کے بازاروں میں، یہ مصلی پہو یا شام کے بازاروں میں، ہر عمل میں یہ محمد کا پسر لگتا ہے. صابر و شاکر اور بیماری کربلا اور بیمار امام کے تعلق سے مختلف نصیحتیں ان کی دوران میں جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے شیئر کرنے کی کوشش کی. فرمایا تھا ایک دن دین پیمبر کو یہ بخشے گا حیات، ایک دن دین پیمبر کو یہ بخشے گا حیات. تم کو بیمار جو دوران سفر لگے، ایک دن دین پیمبر کو یہ بخشے گا حیات. تم کو بیماری جو دوران سفر لگتا ہے، صابر و شاکر درود پڑھیے محمد والا. یہ شعر بھی خاص طور پر ملاحظہ فرمائیں. اس لیے تو کو سلاسل میں گرفتار کیا، اس لیے تو کو سلاسل میں گرفتار کیا. ایک شہنشاہ کو بیماری سے ڈر لگا، اس لیے تو کو سلاسل میں گرفتار کیا. ایک شہنشاہ کو بیمار سے ڈر لگتا ہے، صابر و شاکر. دیکھیں ذرا اختصار کے ساتھ نقطہ ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں شامل نہیں کردار پیمبر انجم، ملاحظہ فرمائیں جس میں شامل نہیں کردار پیمبر انجم، وہ عمل خیر نہیں ہم کو تو شر لگے. یہ تھے جناب انجم جعفری صاحب، نمائندہ روزنامہ انقلاب. اور ایک قبلہ کو دعوت دینے سے پہلے ایک اعلان کر دوں گا، یہاں کا جو قدیمی اشعار ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ یکم سفر تک اس کا سلسلہ رہے گا، اور اس کو خطاب فرما رہے ہیں علی جناب مولانا غلام حیدر زیدی صاحب. اس کا وقت مغربین کے بعد اسی عزا خانے میں روزانہ ہوگا. آپ حضرات اس میں تشریف لائیں. اب میں گزارش کرتا ہوں علی جناب کے برکھا مولانا قمر حسین صاحب سے تشریف لائیں. آپ حضرات آواز بلند
الانبیاء باز بلند سلوات ظهور امام زمانہ بلند تر فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات الله. حاضرین گرامی القدر، مجلس چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے. وقت نہایت محدود. مجھ سے کہا گیا تھا کہ 9 بجے تک کسی بھی طرح مجلس کو ختم کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے کچھ پابندیاں ہیں وقت کو لے کر. میرے پاس صرف 25 منٹ ہے. ظاہر سی بات ہے میں کسی موضوع کو نہیں اٹھا سکتا اس وقت میں، اور بانی مجلس کی طرف سے اور بعض مومنین کی طرف سے یہ بھی تاکید ہے کہ یہ مخصوص مجلس ہے چونکہ شہادت ہے مولانا نذر الدین، لہٰذا مسائل طولانی ہوں. لہٰذا ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی مخصوص موضوع پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی. چوتھے امام جن کو سید الساجدین اور زین العابدین کہا جاتا ہے، یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار، عبادت کرنے والوں کی زینت. میں نے اسی مناسبت سے اس آیت کا انتخاب کیا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے میں تفصیلی گفتگو نہیں کر پاؤں گا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. انسان کو اللہ نے خلعت وجود عطا کیا اور انسان کا فلسفہ حیات ہی یہ قرار دیا کہ وہ اپنے معبود کی عبادت کرتا رہے.
اپنے خدا کی سجدے کرتا رہے. پیدا ہی اسی لیے کیا گیا. آپ چوتھے امام کی زندگی کا تجزیہ کریں. 57 سال حیات طیبہ امام زین العابدین علیہ السلام کی. ایک سال بعد میں نے محمد سن 38 ہجری میں ولادت ہوئی ہے امام کی، اور 95 ہجری 95 میں امام کی شہادت ہوئی ہے. کربلا میں امام کا سن مبارک 23 سال. کربلا کے بعد کی زندگی چوتھے امام کی 35 سالہ زندگی سن 61 ہجری سے لے کے 95 ہجری تک آپ دیکھیں. 35 سالہ حیات طیبہ جو مدت امامت بھی ہے امام زین العابدین کی. اگر آپ اس 35 سالہ حیات کا تجزیہ کریں، چوتھے امام کی اس زندگی کا تجزیہ کریں، چونکہ اس سے پہلے امام حسن اور امام حسین کی امامت میں امام نے زندگی گزاری ہے، لیکن کربلا کے بعد جو مدت امامت ہے تو 3 رخ واضح طور پر امام کی زندگی کے ہمارے سامنے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. چوتھے امام کی زندگی کے 3 رخ. پہلا رخ عبادت پروردگار، دوسرا رخ اپنے بابا کا ماتم اور عزاداری، تیسرا رخ سماجی ذمہ داریاں. اب پوری زندگی کا تجزیہ کر لیں. ایسا نہیں ہے کہ امام نے صرف عبادت انجام دی ہو اور نعوذ باللہ کسی لمحے اپنے بابا کی عزاداری اور بابا کے ماتم سے غافل ہوئے. ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف عزاداری کی ہو اور عبادت پروردگار سے نعوذ باللہ غفلت ہوئی ہو. ایسا بھی نہیں ہے کہ عبادت کی ہو، عزاداری کی ہو، لیکن سماجی ذمہ داریوں میں ذرہ برابر بھی کوتاہی سے کام لیا ہو. توجہ چاہتا ہوں. بسا اس رخ کو بہت زیادہ واضح طور پر پیش نہیں کیا جاتا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں وہ امام جو رات کے ایک حصے کو سجدہ معبود سے مخصوص کرتا تھا، رات کے دوسرے حصے کو غریبوں کی غریب نوازی، یتیموں کی یتیم پروری، مسکینوں اور فقراء کے خیال اور دھیان میں بسر کرتا تھا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایسا نہیں ہے کہ ساری رات عبادتوں میں بسر کی ہو، نہیں. عبادت رات کا ایک حصہ عبادت پروردگار کے لیے مخصوص ہے، لیکن ایک حصہ رات کے سناٹے میں مدینے کا کوئی فقیر ایسا نہیں تھا جس کو امام نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کے کھانا نہ کھلایا ہو. کوئی غریب ایسا نہیں تھا جس کی غریب نوازی نہ کی ہو. کوئی مسکین ایسا نہیں تھا جس کا امام نے خیال نہ رکھا ہو. اب پورے عدالت کے ساتھ، انتہائی بیلنس کے ساتھ امام کی زندگی کے یہ 3 رخ ہیں: عبادت پروردگار، عبادت سجدہ معبود، بابا کی عزاداری، اور سماج کی ذمہ داریاں. توجہ چاہتا ہوں. کاش کے دامن وقت میں اتنی گنجائش ہوتی کہ 3 رخ پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کی جا سکتی، لیکن بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا. لیکن یہ 3 رخ ہیں جس میں ہمارے لیے امام سجاد آئیڈیل ہیں، نمونہ عمل ہیں. امام سجاد کی زندگی ہم سب کے لیے ان 3 رخ حیات سے سرمشق حیات ہے. عبادت پروردگار کا عالم یہ ہے کہ لقب ہی زین العابدین پڑھ گئے. سجدوں کی کیفیت یہ ہے کہ سید الساجدین کہلانے لگے. ایسی عبادت، اس انداز سے عبادت کی کہ سارے سجدے اس سے مخصوص کر دیے، ساری عبادتیں اس کے لیے، سارے عمل اس کے لیے، ہر ادا اس سے مخصوص کر دی. پروردگار بھی یہ حکم دیتا، میرے بندے تو میری عبادت کر، تو میرا سجدہ کر، تو میرے لیے عمل انجام دے. پھر دیکھ، اگر تو نے میرے لیے عبادت کی، تو نے میری عبادت کی، تو نے میرا سجدہ کیا، تو نے سارا عمل مجھ سے مخصوص کر دیا، تو عبدی اطیعنی اجعلک مثلی. میرے بندے، اگر تو نے اپنی عبادتوں کو مجھ سے مخصوص کر دیا تو میں تجھے اپنا جیسا بناتا چلا جاؤں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کا مسئلہ، میرے بندے تو میری اطاعت کر، میری بندگی کر، میرا سجدہ کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. تو
زمین پر رہتا ہوا مظہر اوصاف خدا نظر آئے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لیکن سجدے میرے لیے ہوں، عمل میرے لیے ہوں، عبادت مجھ سے مخصوص ہو جائے. ایسی عبادت ہو جس میں نہ نام و نمود ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ دوسروں پر دھوس جمانا ہو، نہ کسی پر عقل اور اطراحت جمانی ہو. سارے سجدے مجھ سے مخصوص ہو جائیں، ہر عبادت میرے لیے مخصوص ہو، ہر عمل مجھ سے مخصوص ہو جائے. اگر تو نے ایسی عبادت کی، تیرے سجدے مجھ سے ہو گئے، تیرے سجدے مجھ سے مخصوص ہوئے، تو تجھے سید الساجدین بنا دوں گا، زین العابدین بنا دوں گا. لیکن سجدے میرے لیے ہوں، عبادتیں میرے لیے ہوں، حتیٰ جنت کے شوق میں بھی نہ ہو، جہنم کے خوف میں بھی نہ ہو. ساری عبادت میرے لیے مخصوص ہو جائے. کوئی نہ لالچ ہو، نہ خوف ہو. مجھ سے محبت اور میرے عشق میں میری عبادت کر، پھر دیکھ تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. جناب موسیٰ علیہ التحیت والثناء خدا سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک مرتبہ آواز قدرت آتی ہے، موسیٰ میرے لیے کیا لائے ہو؟ آواز دی بار الہ نمازیں لے کر آیا ہوں. کہ موسیٰ وہ تو جنت کے لالچ میں پڑی ہیں، بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ کہ بار الہ روزے لے کر آیا ہوں. کہ موسیٰ وہ تو جہنم کے خوف میں رکھے ہیں، بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ توجہ کیجئے گا. خدا کہتا ہے بندے ساری عبادتیں مجھ سے مخصوص کرتے. نہ ریا ہو، نہ نام و نمود ہو، نہ مجادلہ ہو، نہ مباحثہ ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ شوق ہو، نہ خوف ہو. موسیٰ میرے لیے کیا لائے ہو؟ بار الہ نمازیں لے کر آیا ہوں. کہ وہ تو جنت کے لالچ میں پڑی ہیں. بار الہ روزے لے کر آیا ہوں. کہ خدا کہتا ہے بتاؤ میرے لیے کیا لائے؟ کہ خدایا میں روزے لے کر آیا ہوں. کہ موسیٰ وہ تو جہنم کے خوف میں رکھے ہیں. جناب موسیٰ لرز جاتے، معبود تہی دامن ہوں، میرا دامن خالی ہے، مجھے نہیں معلوم میں تیرے لیے کیا لے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. سارے سجدے، ساری عبادتیں، ہر عمل مجھ سے مخصوص. نہ خوف، نہ شوق، نہ نام و نمود، نہ ریاکاری. نمازیں کس لیے کہ جنت کے شوق میں پڑھی، روزے کس لیے کہ جہنم کے خوف میں رکھے. موسیٰ میرے لیے کیا لائے ہو؟ موسیٰ لرز جاتے، معبود مجھے نہیں معلوم، تہی دامن ہوں، میرا ہاتھ خالی ہے. ایک مرتبہ آواز قدرت آتی ہے، موسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب ایک راستے سے گزر رہے تھے، کسی نے میرے نام پر تم سے کچھ طلب کر لیا، تم نے میری محبت میں اس کو عطا کر دیا. موسیٰ اگر تمہارے دامن میں وہ عمل نہ ہوتا تو نہ تمہاری نمازوں کو قبول کرتا، نہ روزوں کو قبول کرتا. صلوات پر محمد ذرا اس سے بہتر انداز میں درود بھیجا عظمت محمد. موسیٰ اگر وہ عمل میری محبت میں انجام نہ دیا، میرے عشق میں انجام نہ دیا ہوتا تو نمازوں کو قبول، نہ نمازوں کو قبول کرتا، نہ روزوں کو قبول کرتا. توجہ چاہتا ہوں امام زین العابدین کی مجلس ہے، سید الساجدین کی مجلس ہے، جس نے اپنے سارے سجدے اس معبود کے لیے انجام دیے، ساری عبادتیں اس معبود حقیقی کے لیے انجام. توجہ، انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر سکتا ہے؟ عبادتیں تو ہوتی ہیں اللہ کے لیے. یہ خدا کیوں کر رہا ہے؟ میرا سجدہ کر، میری عبادت کر. نہیں عزیزو، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. عبادت انسان مرحلے ہیں، عبادت کی کیٹیگری ہے. انسان کس چیز کے لیے عبادت کرتا ہے، کیوں عبادت کرتا ہے؟ مولا فرماتے عبادت گزار کے درجات، عبادت کے درجات. مولا کہتے ہیں قوم عبد اللہ رہبتن، بڑی مشہور روایت ہے، مجھے ایک صرف نتیجہ دینا ہے. مولا کہتے ہیں قوم عبد اللہ رہبتن. مولا کہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو خوف کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں. فتل کا عبادت العبید، یہ غلاموں والی عبادت ہے. غلام اپنے آقا کے حکم کو مانتا ہے، چونکہ جانتا ہے اگر نہیں مانا تو ڈانٹ پڑے گی، مذمت ہوگی، وکلاء عالم اس کی مذمت کریں گے، لہذا وہ پسند نہیں ہے، اسے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ اس کام کو انجام دے، لیکن آقا کا حکم ہے، مالک کا حکم ہے، لہذا انجام دینا ہے. اللہ کہتے ہیں فتل کا عبادت العبید، یہ غلاموں والی عبادت ہے. نماز صبح کا حکم آ گیا،
دل نہیں چاہ رہا ہے. رات میں دیر سے سوئے تھے, رات بھر سوشل میڈیا پر لگے ہوئے تھے, اب نماز قضا ہونے والی ہے, کربٹ بدلنے دل نہیں چاہ رہا ہے, اٹھے مجبوری میں, نہیں اٹھے, نہیں پڑھی, تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب کے مستحق قرار پائیں گے. مولا کہتے ہیں فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ, یہ غلاموں والی عبادت ہے. ایک درجہ اور عبادت کا بڑا. مولا کہتے ہیں قوم عبدوا اللہ رغبۃ, بعض لوگ لالچ کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں. فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ, یہ تاجروں والی عبادت ہے. تاجر کیا کرتا ہے؟ جب تک کوئی لالچ نہ ہونا اس کو نفع کا انویسٹمنٹ نہیں کرتا, جب تک انٹرسٹ نہیں دیکھتا ہے اسے کہیں وہ سرمایہ گزاری نہیں کرتا ہے, جب دیکھتا ہے کہ یہاں فائدہ ہونے والا ہے وہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے. نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جنت مل جائے. روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ جنت مل جائے. مجلس کیوں کر رہے ہیں؟ جنت مل جائے. اشک کیوں, آنسو کیوں ہیں؟ جنت مل جائے. مولا کہتے ہیں فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ, یہ تاجروں والی عبادت ہے. یہ لالچیوں والی عبادت, یہ تاجروں والی عبادت ہے. ایک درجہ اور عبادت کا اور بڑا. مولا کہتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں جو خوف کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں, یہ غلاموں والی عبادت. بعض لوگ وہ ہیں جو لالچ کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں, یہ تاجروں والی عبادت. مولا کہتے ہیں قوم عبدوا اللہ حبا لہ وعشقا لہ. مولا کہتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں جو نہ خوف کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں, نہ لالچ کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں, بلکہ حبا لہ وعشقا لہ, وہ خدا سے محبت کرتے ہیں, خدا سے عشق کرتے ہیں, لہذا خدا کی عبادت کرتے ہیں. فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ, یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. کائنات آدم و عالم میں صرف ایک انسان ایسا ملا جس نے بڑھ کر یہ آواز دی, پالنے والے میں نے تیری عبادت نہ جہنم کے خوف میں کی ہے نہ جنت کے شوق میں کی ہے, بار الہ تجھے لائق عبادت سمجھا ہے لہذا تجھے عبادت کی. صلوات بر محمد. بل وجدت اہلا للعبادہ فعبدتک, پالنے والے علی نے تیری عبادت کی ہے, تجھے لائق عبادت سمجھ, تجھے لائق عبادت سمجھا ہے لہذا تیری عبادت کی ہے. علی نے تیری عبادت نہ جہنم کے خوف میں کی نہ جنت کے شوق میں کی, تجھے لائق عبادت سمجھا لہذا تیرے سامنے سجدہ کیا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزوں, مولا آپ نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا, آپ نے اللہ کی عبادت نہ جہنم کے خوف میں کی نہ جنت کے شوق میں کی, آپ نے اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر اللہ کی عبادت کی. مولا آپ نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا. مولا دل چاہتا ہے آج ہم بھی اپنے عقیدے کا اعلان کر دیں. یا علی خدا کی قسم ہمیں بھی آپ سے محبت ہے, یا علی ہمیں بھی آپ سے محبت ہے, لیکن یا علی خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہماری یہ محبت نہ جہنم کے خوف میں ہے نہ جنت کے شوق میں ہے. یا علی آپ کو لائق محبت سمجھتے ہیں لہذا محبت کرتے ہیں. صلوات بر محمد. سارے سجدے اس سے مخصوص ہو, ہر عمل اس کے لیے ہو, نہ شوق محبت میں, نہ خوف ہو نہ لالچ ہو. عزیزوں یہ روایت بڑی مشہور ہے, آپ سنتے رہتے ہیں. مجھے ایک نتیجہ دینا ہے, ہر عمل اس کے لیے ہو, ہر عبادت اس کے لیے ہو, سارے سجدے اس کے لیے ہو, تب جا کر انسان سید الساجدین بنتا ہے, تب جا کر زین العابدین بنتا ہے, تب جا کر مثل خدا بنتا ہے. وَأَنْتُمُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ عَبْدِي أَطِیعْنِی أَجْعَلُکَ مَثَلِی, میرے بندے تو میری اطاعت کر, میری بندگی کر, میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. زیارت جامعہ میں معصومین کے لیے خطاب ہے, انتم المثل الاعلیٰ, آپ مثل خدا ہیں. میرے بندے میری اطاعت کر, میری بندگی کر, میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. میرے بندے اگر تو نے میری بندگی کی تو پھر دیکھ اس منزل پر پہنچا دوں گا کہ آسمان میرا ہوگا سیر تو کرے گا, زمین میری ہوگی ملکیت تیری ہوگی, درخت میرا ہوگا کلمہ تیرا پڑھے گا, ذرے میرے ہوں گے حکم تیرا چلے گا, چاند میرا ہوگا ٹکڑے تو کرے گا, ستارہ میرا ہوگا در پہ تیرے اترے گا, رضوان میرا ہوگا درزی تیرا بنے گا, دریا میرا ہوگا مصلی تیرا بچھے گا, پانی میرا ہوگا دھوبن تیرا ہوگا.
میری بندگی کر، میری اطاعت کر، میرا سجدہ کر، اپنے ہر عمل کو مجھ سے محسوس کر، پھر دیکھ تجھے کس مقام پر پہنچاتا ہوں۔ میں اپنا جیسا بنا دوں گا، میں اپنی مثل تجھے بنا دوں گا، تو میرے اوصاف کا مظہر اس کائنات میں نظر آئے گا۔ ہاں، کوئی خوف نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، عمل مجھ سے محسوس کرتے۔ اچھا، ہر عمل اس سے، نماز اس کے لیے، روزے اس کے لیے، حج اس کے لیے، مجلس اس کے لیے، ماتم اس کے لیے، اشک اس کے لیے، گریا اس کے لیے۔ لیکن عزیزو تھوڑی دیر معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا وعدے سے شاید وعدہ خلافی ہو جائے۔ ہمارا ہر عمل اس کے لیے، ہمارے اشک اس کے لیے، لیکن ہماری مجلسیں کس لیے ہیں؟ ہمارا ماتم کس لیے ہے؟ ہمارے آنسو کس لیے ہیں؟ جنت مل جائے، جنت مل جائے نہیں۔ اس فرش عزا پر آنے کے بعد انسان کوشش کرے اس عبادت عزا کے معیار کو بلند کرے۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے یہ بات کہی ہے، انسان کوشش کرے ان ایام عزا میں، فرش عزا حسین پر آنے کے بعد کوشش کرے کہ اس عبادت عزا کے معیار کو بلند کرے۔ یہ عشق جنت کے لیے نہ ہو، یہ ماتم جنت کے لیے نہ ہو، یہ نوحہ، یہ عزاداری، یہ فرش ماتم، یہ بزم ماتم، یہ مجلس، یہ ساری چیزیں جنت کے لیے نہ ہو۔ تم حسین کے لیے مجلس کرو، حسین جنت خود عطا کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ چھٹے امام کی خدمت میں صاحب بیٹھے ہوئے، ایک صحابی ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، آواز دیتا ہے اللہم ارزقنی الجنہ، خدایا جنت عطا کر۔ جبین امامت پر شکن آ گئی، توجہ کیجئے گا، بس میں عصمت سجی ہوئی ہے، صحابی دعا کر رہا، شاگرد دعا کر رہا اللہم ارزقنی الجنہ، باراللہ جنت عطا کر۔ امام ناراض ہو جاتے ہیں، جنت کی تمنا عام انسان نہیں کر سکتا، جنت کوئی کھیل نہیں ہے، جنت آسانی سے نہیں ملتی۔ لیکن چھٹے امام کا چاہنے والا جنت کی تمنا کرے، امام یہ نہیں چاہتے۔ توجہ کیجئے گا، مولا کہتے ہیں تم نے جنت کی دعا مانگی، مولا ہاں جنت کی دعا مانگی، جنت متقین کی جگہ ہے۔ مولا کہتے نہیں جنت کا مطالبہ نہ کرو، مولا پھر کیا مانگو؟ عجیب، توجہ کیجئے گا، کہتا اللہم ارزقنی الجنہ، باراللہ جنت عطا کر۔ امام کہتے ہیں نہیں جنت کیوں مانگتے ہو؟ مولا پھر کیا کروں؟ مولا سوال کرتے ہیں کیا تم ہم سے محبت نہیں رکھتے؟ کیا تم ہماری ولایت کا اقرار نہیں کرتے؟ کیا تم ہمارے چاہنے والے نہیں ہو؟ مولا آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں، مولا آپ سے محبت کرتا ہوں، مولا آپ سے آپ کا شیعہ ہوں، کہ جب تم ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہو تو جنت کی دعا نہ مانگو، بلکہ دعا کرو فلا تسلم منی ما نافی، خدایا جس راہ ولایت پر چلے ہیں کبھی ہمارے پائے سے بات میں لفظ نہ آ جائے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ دعا کرو کہ خدا تمہیں اس راہ ولایت سے نہ ہٹے، کوئی کام ایسا نہ ہو کہ راہ ولایت سے ہٹ جاؤ۔ اگر راہ ولایت پر ہو تو پھر جنت کے مطالبے کی دعا نہ کرو۔ اب ایک آیت اور پڑھ کر اپنے گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ سورہ زمر آیت نمبر 23 ارشاد ہوتا ہے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنہ۔ بڑی عجیب آیت ہے، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنہ، اہل بہشت کو بہشت کی طرف دھکیلا جائے گا۔ جنہوں نے تقوی الہی اختیار کیا انہیں بہشت کی طرف دھکیلا جائے گا، لفظ سیقہ استعمال کیا گیا۔ آیت اللہ زنجانی کہتے ہیں کہ اس آیت کے معنی اور مفاہیم میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان، جنتی انسان کو جنت کی طرف دھکیلا جائے، اہل بہشت کو بہشت کی طرف دھکیلا جائے؟ دھکیلا کہاں جاتا ہے؟ جہاں انسان جانے کے لیے تیار نہ ہو۔ سیقہ سائق سے بنائے، سائق کہتے ہیں اس چرواہے کو جو گلے کو ہکاتا ہے، مجازن عربی میں ڈرائیور کو بھی سائق کہا جاتا ہے، ڈرائیور بھی گاڑی کو آگے لے جاتا ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنہ، اہل بہشت کو بہشت کی طرف دھکیلا جائے گا۔ آیت اللہ زنجانی کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ اہل بہشت کو بہشت کی طرف دھکیلا جائے، یہ معنی میرے لیے واضح نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ ذہن پریشان تھا، عقل حیران تھی۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بہار الانوار کا مطالعہ کر رہا تھا، اچانک ایک روایت پر نظر پڑی، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، بڑی معرفت والی آیت ہے،
مولا فرماتے ہیں کہ اہل بہشت کو خدا حکم دے گا کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ جنتیوں کا گروہ دروازے جنت پر جانے کے بعد کہے گا خدایا ہماری یہ خواہش ہے, ہماری یہ آرزو ہے, ہماری یہ تمنا ہے کہ تو داخل جنت سے پہلے ہمیں ہمارے آقا حسین کی زیارت کرا دے. جنتی داخل جنت سے پہلے دروازے جنت پر کیا کہہ رہے ہیں؟ بارہ الہ ہماری یہ خواہش ہے کہ داخل جنت سے پہلے آقا حسین کی زیارت کرا دے. خدا امام حسین کو حکم دے گا حسین تمہارے چاہنے والے جنت میں داخلے سے پہلے تمہاری زیارت کے مشتاق ہیں. وہ جنت میں جانا نہیں چاہتے جب تک تمہاری زیارت نہ ہو جائے. وہ دروازے جنت پر تمہاری زیارت کے مشتاق ہیں. جاؤ اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کرو. امام حسین خدا کے حکم سے تشریف لائیں گے. اب عاشق اپنے معشوق کو دیکھے گا, معشوق اپنے عاشق کو دیکھے گا, حبیب اپنے محبوب کو دیکھے گا, محبوب اپنے حبیب کی زیارت کرے گا. ملاقات اتنی طولانی ہوگی, وقت اتنا گزر جائے گا, اتنا گزر جائے گا, اتنی طولانی ہوگی کہ خدا آواز دے گا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنہ. ان اہل بہشت کو بہشت میں داخل کر دیا جائے. عزیزو میں نے آیت پر کی تفسیر بیان کر دی. عزیزو یاد رکھیے گا حقیقی معنی میں حسینی بن جاؤ. اگر حقیقی معنی میں انسان حسینی بن جائے تو جنت کا مشتاق نہیں ہوگا, جنت اس کے انتظار میں بے چین ہوگی. صلوات بر محمد و آل عمل خدا کے لیے, مجلس خدا کے لیے, مجلس حسین کے لیے, عزاداری حسین کے لیے ہو, ماتم حسین کے لیے ہو, نہ جہنم کا خوف ہو نہ جنت کا شوق ہو. یہ ہے عبادت سجدے خدا سے. جب ایسے سجدے ہوتے ہیں تب سید الساجدین. امام زین العابدین کا ایک رخ حیات عبادت پروردگار. دوسرا رخ حیات امام کا سماجی خدمات, ذمہ داریاں, سماجی ذمہ داریاں. آپ توجہ کیجیے گا, ایسا نہیں ہے کہ امام نے صرف سجدے کیے ہوں, غریبوں کا خیال نہ کیا ہو, بے کسوں کا خیال نہ کیا ہو, مسکینوں کا خیال نہیں کیا ہو. نہیں, تاریخ کہتی ہے کہ مدینے کے فقیر رات میں ایک چبوترے پر بیٹھ جاتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ آنے والا آئے گا. آنے والا آتا ہے, چہرہ ڈھکا ہوا ہے. سارے مسکین سارے فقیر کہتے ہیں بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ آنے والا کہتا ہے تم مجھے نام سے کیا لینا. بس اتنا سمجھ لو کہ ایک فقیر دوسرے فقیر کے پہلو میں بیٹھے ہیں, اللہ کی سنت پر ایمان عمل کر رہے ہیں. ایک غریب دوسرے غریب کے پاس بیٹھا ہے. نہیں پتا, ان مدینے کے فقیروں کو نہیں پتا کہ کون ہے. اپنے ہاتھوں سے روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کاندھے پر اناج لاد لاد کر امام ایک رات نہیں مسلسل پوری زندگی امام زین العابدین کے اب تجزیہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کی عزاداری کی ہو, ایسا نہیں ہے کہ صرف خدا کے عبادت انجام دی ہو. نہیں, سماج کی ساری ذمہ داریوں کو امام نے انجام دیا ہے. تشیع کی حفاظت کی ہے اس خطان جیسے ماحول میں. صرف نمازیں پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے, صرف روزے رکھ دینے کا اسلام نہیں ہے, بلکہ جس طرح امام نے اپنے عمل سے پیغام دیا, پوری زندگی سرمشق حیات کاروان بشریت کے لیے امام کی. امام نے اپنے عمل سے پیغام دیا کہ صرف نمازیں پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے, بلکہ جس طرح اللہ کا حق ادا کرتے ہو اسی طرح اللہ کے بندوں کے حقوق کا بھی خیال رہے. ایسا نہ ہو تم پیٹ بھر کر سو جائے ہو, تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا رہے. ایسا نہ ہو تم اپنی زندگی آرام سے گزارو لیکن تمہارے رشتہ داروں میں, تمہارے عزیزوں میں, تمہارے شہر میں, تمہارے محلے میں کوئی بے کس ہو جو نان شبینہ کا محتاج ہو. آپ امام کی زندگی کو دیکھیں. امام سرمشق حیات ہیں, امام آئیڈیل ہیں. خصوصاً آج کے حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ امام کی زندگی کو آئیڈیل نمونہ اور سرمشق حیات بنا کر عمل کریں. ایسا تو نہیں ہے کہ ان حالات میں خدا نخواستہ کوئی ہمارا عزیز, کوئی رشتہ دار, محلے میں کوئی عزیز, کوئی دوست, ایسا تو نہیں ہے کہ جو مشکل حالات سے گزر رہا ہو. نہیں, امام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں, دیکھیں امام کی سیرت کو دیکھیں. امام کہتے ہیں روایتوں میں ملتا ہے امام فقراء سے بڑی محبت کرتے ہیں, امام غریبوں سے بڑا احترام کرتے ہیں. کسی نے پوچھا فرزند رسول غریبوں کا اتنا خیال, غریبوں کا اتنا احترام, مسکینوں کا اتنا احترام کیوں؟ امام کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے میرے فانی مال کو لے کر اس باقی دنیا تک کس طرح پہنچا دیا.
بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی معاوضے کے میرے فانی مال کو اس باقی دنیا تک کس طرح پہنچا دیا. اگر میں ان کا احترام نہ کروں تو پھر کس کا احترام کروں؟ روایتوں میں ملتا ہے امام جب کسی فقیر کو کچھ دیتے ہیں تو پہلے اس کا بوسہ لیتے ہیں، پہلے چومتے ہیں. مولا کیوں؟ کہ تم نہیں جانتے کہ جو کچھ پہلے فقیر کے ہاتھ پہ جاتا ہے، فقیر کے ہاتھ پہ جانے سے پہلے وہ خدا کے ہاتھ پر جاتا ہے. یہ امام کی سیرت طیبہ ہے. چہرے کو ڈھانپ کر جا رہے ہیں، نہیں معلوم کون ہے بانٹنے والا. ہاں جب 25 محرم آئی تو مدینے کے فقیر چبوترے پہ بیٹھے آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے. آتا تھا، ہر روز آتا تھا، ابھی تک نہیں آیا. رات کا ایک حصہ گزر گیا، نہیں آیا. نہیں معلوم، ہر روز آتا تھا، نہیں آیا. اچانک مدینے کے فقیروں نے دیکھا کہ محلے بنی ہاشم سے ایک جنازہ ان کے جواد کی شکل میں جا رہا ہے. پیچھے پیچھے لوگ آواز دے رہے ہیں، ہائے سجاد، ہائے سجاد، ہائے سجاد. یہ امام کی سیرت طیبہ ہے عزیزوں. یہ امام کی زندگی کا ایک رخ ہے. غریب پروری، یتیموں کا خیال، بیواؤں کا دھیان. کہتے ہیں کہ واقعہ حرہ کے بعد سن 63 ہجری میں واقعہ حرہ ہوا ہے. یزید کے سپاہیوں نے مدینہ کو تاراج کر دیا. سینکڑوں خانوادے اور سینکڑوں فیملی کی کفالت امام نے کی ہے. اور ان فقراء کا کہنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اتنے سکون سے نہیں تھے جتنے سکون اور احترام سے سید سجاد کی زیر کفالت میں رہے ہیں. صرف پیٹ بھر دینا کمال نہیں عزیزو، فقراء کا عزت نفس کا خیال رکھنا یہ سید سجاد کی سیرت ہے. صرف دوسروں کو کچھ دینا کمال نہیں ہے بلکہ عزت و احترام کے ساتھ دینا یہ سید سجاد کی سیرت ہے. یہ امام حسن کی سیرت طیبہ کا دوسرا رخ ہے. تیسرا رخ سید سجاد اپنے مظلوم بابا کا ماتم صبح و شام ماتم کرتے ہیں. جب پانی سامنے آتا ہے کربلا قبول کرتے ہیں. با حسینہ با حسینہ کی صدا بلند کرتے ہیں. اللہ معذرت مجلس طولانی ہو گئی، میں کچھ عرض نہ کر سکا خدمت میں. مسائب مجھ سے کہا گیا کہ طولانی کیے جائیں، مجھے نہیں معلوم میں کتنے مسائب پڑھ سکوں. سید سجاد کی سیرت کا تیسرا اور اہم پہلو ہے کہ 35 سال مسلسل اپنے بابا کا ماتم کیا ہے. کبھی زینب کی بے ردائی کو رو کر ماتم کیا، کبھی بازار شام کو یاد کر کے ماتم کیا، کبھی دربار شام کو یاد کر کے ماتم کیا، کبھی کوفہ و شام تک کے بازاروں اور درباروں کا ماتم کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حضرت سید سجاد کی 35 سالہ زندگی مسلسل اپنے بابا کا ماتم ہے. واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزو جب کبھی مدینے کے بازار سے گزرتے ہیں قصاب کو دیکھتے ہیں کہ قصاب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. روکتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بھائی یہ بتا تو نے اپنے جانور کو پانی پلایا ہے نہیں؟ مولا جب تک ہم پانی نہیں پلاتے اپنے جانوروں کو ذبح نہیں کرتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو پرسہ دے کربلا کے سب سے بڑے عزادار کو پرسہ دے. عزادارو روز شہادت گزر گئی سید سجاد کو پرسہ دے. عزادارو آج حسین اس مجلس میں آئے ہوں گے اپنے لال عزادار کا ماتم کرنے کے لیے، عصموں کا نظرانہ لینے کے لیے. عزادارو اے بھائی تو نے اپنے جانور کو پانی پلا دیا. مولا جب تک ہم پانی نہیں پلاتے اپنے جانوروں کو ذبح نہیں کرتے. ہم جانتے ہیں عزادارو کہ جانور کو پانی پلانا ذبح سے پہلے جانور کو پانی پلانا مستحب ہے، مکروہ ہے انسان بغیر پانی پلائے کسی جانور کو ذبح کرے. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ اگر پانی کے بغیر جانور کو ذبح کیا جائے تو پیاس کی وجہ سے جانور کا گلا خشک ہو جاتا ہے اور ذبح ہونے میں جانور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے مستحب قرار دیا گیا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا جائے. بھائی تو نے پانی پلا دیا. مولا بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے. مولا نے کربلا کا رکیا بابا مدینے کے قصاب جانوروں کو پانی کے بغیر ذبح نہیں کرتے. بابا آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اپنے بابا کی عزاداری کس طرح سید سجاد نے کی ہے.
یہ رخ دیکھیں سید سجاد کا کس طرح ہر لمحے بابا کا ماتم کر رہے ہیں. مرد شامی آتا ہے مدینے میں, تقل بات کیا, کنیز گھر سے باہر نکلی, کہتا ہے اتنا بتا تیرے آقا کی کیا خصوصیات ہے, میں شام سے آیا ہوں, میں تیرے آقا کی خصوصیات اور صفات کو جاننا چاہتا ہوں. امام کی کنیز کہتی ہے کہ بھائی اتنا جان لے کہ جب سے میں اپنے آقا کی کنیزی میں آئی ہوں, میں نے کبھی کسی رات اپنے آقا کے لیے بستر نہ لگایا, اس لیے کہ میرا آقا رات بھر یا معبود کی عبادت کرتا ہے یا فقیروں کا خیال کرتا ہے. میں نے کبھی رات میں اپنے آقا کے لیے بستر نہ لگایا. اور بھائی اتنا بھی سمجھ لے کہ کبھی میں نے دن میں اپنے آقا کے لیے دسترخوان نہیں لگایا, اس لیے کہ میرا آقا دن بھر روزے سے رہتا ہے, لیکن جب شام ہوتی ہے, جب افطار کا وقت ہوتا ہے, میں اپنے آقا کے لیے دسترخوان لگاتی ہوں, سامان افطار دسترخوان پر سجاتی ہوں, پانی اور کھانا رکھتی ہوں. میرا آقا دسترخوان پر بیٹھتا ہے, جیسے ہی نظر پانی پر پڑتی ہے, فوراً کربلا میرے بابا آپ کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ آپ جانتے سید سجاد کو باپ کی پیاس کا کتنا قلق ہے, اندازہ لگا سکتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ جب 12 محرم کو سید سجاد بطور اعجاز شہداء کے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے کربلا میں آئے, جب اپنے بابا کا لاشا دفن کیا, قبر میں لٹا دیا, قبر میں لٹانے کے بعد قبر پر سید سجاد نے بڑی مظلومیت سے لکھا, ہذا قبر الحسین ابن علی الذی قتلوہ عطشان. ارے یہ اس مظلوم کی قبر ہے جسے بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہر لمحہ بابا کا ماتم ہے, ہر لمحہ عزاداری ہے. 5 سالوں کے عزاداروں, شہادت کی تاریخ گزر گئی عزاداروں, حسین کا عزادار ہم سے جدا ہو گیا عزاداروں. شاید آج کی مجلس میں آپ سنتے ہیں نا کہ شہزادی ہر مجلس میں آتی ہے نا, فاطمہ ہر مجلس میں پرسہ لینے کے لیے آتی ہے. شاید فاطمہ آج بقی سے تنہا نہ آئی ہو, بلکہ کربلا سے حسین کو اپنے ساتھ لائی ہو. میرے لال تیرے عزادار کا ماتم ہو رہا ہے حسین. اللہ اپنے بابا کا حسین کا سب سے بڑا عزادار, ہر لمحہ عزاداری کی ہے بابا کی. مسائب طولانی ہو رہے ہیں, آپ کریا کریں آنسو بہائے عزاداروں. روایت کہتی ہے کہ امام مدینے کے بازار سے گزر رہے ہیں, اچانک امام کے کانوں میں ایک آواز آئی. ایک مسافر, ایک پردیسی کہہ رہا ہے, انا الغریب فرحمونی, میں پردیسی ہوں, میں غریب الوطن ہوں, مجھ پر رحم کرو. امام نے اس کی مدد کی, اسے قریب بلایا. بھائی تو پردیسی ہے, تو مدینہ میں غریب الوطن ہے, تو دوسری جگہ سے آیا ہے, اتنا بتا دے کہ اگر تجھے یہاں موت آ جائے اور مدینے کے لوگ تیرے جنازے کو دفن نہ کریں تو تجھ پر کیا گزرے گی. بھائی تو پردیسی ہے, تو غریب الوطن ہے, اگر تجھے موت آ جائے, مدینے کے لوگ تجھے دفن نہ کریں تو تجھ پر کیا گزرے گی. وہ کہتا ہے کہ بھائی تم کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینے کے لوگ مجھے دفن نہ کریں. کہ کیوں, شاید تجھے دفن نہ کریں. تجھ پر کہتے ہیں نہیں یہ ناممکن ہے. کہ کیوں ناممکن ہے؟ کہ اس لیے کہ میں مسلمان ہوں, یہ مدینہ مسلمانوں کا شہر ہے, مسلمانوں کی غیرت اتنا گوارا نہیں کر سکتی کہ کسی مسلمان کا جنازہ بے گھور پڑا رہے. فوراً سید سجاد نے کربلا کا رخ کیا. بابا آپ کی غربت پہ میرا سلام. ایک مسلمان کا جنازہ مسلمانوں کے شہر میں بے گھور نہیں رہ سکتا. بابا آپ کا جنازہ 3 دن تک خاک کربلا بے گھور دفن پڑا رہا.
اجرکم اللہ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. حالانہ سید سجاد کی کس کس مصیبت کا تذکرہ کیا جائے, کس کس مصیبت کو بیان کیا جائے. عزیز سید سجاد کا امتحان عصر عاشور کے بعد شروع ہوا. ایک روایت میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, امام حسن کا امام حسین کا بچپنا ہے. امام حسین گوشہ خانہ میں گریا کر رہے ہیں. امام حسین کا بچپنا ہے, آنسو بہہ رہے ہیں, گھر کی تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہہ رہے ہیں. مولا تشریف لاتے ہیں, مولا علی گھر میں آتے ہیں, دیکھا حسین گریا کر رہا ہے. میرے لال کیوں گریا کر رہے ہو؟ قریب بلایا, میرے لال کیوں آنسو بہہ رہے ہو؟ تمہیں کسی نے ستایا ہے حسین, تمہیں کسی نے اذیت دی ہے؟ آقا حسین کہتے ہیں بابا مجھے کسی نے نہیں ستایا, بابا مجھے کسی نے اذیت نہیں کی. میرے لال پتہ پھر کیوں گریا کر رہے ہو, کیوں آنسو بہہ رہے ہو؟ مرتبہ حسین کہتے ہیں بابا میں تنہا بیٹھا ہوا تھا, میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے زینب کی بیودائی کا خیال آ گیا. بابا حسین کو تسلی دی, علی نے حسین کو تسلی دی, لیکن میرا دل کہتا ہے شاید علی نے کہا میرے لال حسین زینب کی بیدائی کا منظر تجھے نہیں سید سجاد کو دیکھنا ہے. میرے لال اس امتحان سے تجھے نہیں بیمار کربلا کو گزرنا ہے. ہاں سید سجاد کا امتحان شروع ہوا. شام غریب آ گئی, زینب کی چادر چھن گئی. سید سجاد کی بے کسی, شمر کے تماچے, سکینہ کے رخسار. سید سجاد کا امتحان شروع ہو گیا. اجرکم اللہ. آواز خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. 11 محرم کا دن نمودار ہوا. سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, زینب کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں, شمر سکینہ کے تماچے لگا رہا ہے. حضرت ہر سال میں بیان کرتا ہوں, ایک نصیحتی بات ہے نا, یہاں نوجوان بیٹھے ہیں, مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. عزیزوں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی چھوٹی بچی ہوگی, 4 سالہ 5 سالہ بچی ہوگی. بہت سے نوجوان ایسے ہوں گے جن کی 4 سالہ 5 سالہ بہن ہوگی. اگر یہ نفسیاتی بات ہے, عزیزوں نفسیاتی بات ہے نا, بچیاں باپ سے مانوس ہوتی ہیں, بچیاں باپ سے مانوس ہوتی ہیں. لیکن عزیزوں یہ بھی حقیقت ہے, بچی باپ سے کتنا بھی مانوس کیوں نہ ہو, لیکن اگر بچی پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو مدد کے لیے اپنے بابا کو نہیں, اپنے بھائی کو پکارتی ہے. دادا یہی وجہ ہے کہ جب شمر نے سکینہ کے تماچے مارے, میرے نوجوانوں آج اپنی بہنوں پہ پیار آئے تو سید سجاد کی بے کسی کا ماتم کر لینا. سید سجاد نے سید سجاد کی بے کسی, شمر کے تماچے, سکینہ کے رخسار. مقتل کہتا ہے کہ جب بھی سکینہ کے تماچا پڑتا ہے, سکینہ بے کسی سے سید سجاد کو دیکھتی ہے. میرا مظلوم امام سر کو شرم سے جھکا لیتا ہے. میری بہن سکینہ, تیرا بھائی بڑا مظلوم ہے. اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. چند جملے مسائل کے سن لے, زحمت تمام کر رہا ہوں. ہاں لگارو چند جملے سن لے. سید سجاد کے امتحان کو دیکھیں, سید سجاد کے صبر کو دیکھیں. عزیزو بھائیو یہ تبرک بعد میں تقسیم کر لینا, موبائل مسائل کا وقت ہے بھائی, بعد میں تقسیم کر لینا, تھوڑی دیر کی لٹ جائے. چند جملے مسائل کے سن لے. سید سجاد کا امتحان, سید سجاد کی مصیبت ذرا سن عزیزو. یہ قافلہ ٹوٹا ہوا قافلہ دربار کوفہ میں لایا جا رہا ہے, بازار کوفہ سے گزارا جا رہا ہے. روایت کہتی ہے سید سجاد اتنا مظلوم ہے کہ ایک طرف زینب کا برہنہ سر ہے, بیویاں بے مقنع و چادر ہیں, دوسری طرف نیزوں پر شہداء کے سر ہیں. ایک طرف شہداء کے سر, دوسری طرف بیویوں کے برہنہ سر.
سید سجاد کی بے کسی کو دیکھ لیں، نہ محرموں کا ہجوم ہے، بلوائیوں کا ہجوم ہے، تماشائیوں کا ہجوم ہے۔ سید سجاد کی بے کسی دیکھیں، روایت کہتی ہے، مقتل کہتا ہے کہ اسی عالم میں حبیب کے بیٹا اس منظر کو دیکھ رہا ہے، اچانک حبیب کے بیٹے کی نگاہ اس نیزے پر پڑی جس نیزے پر حبیب کا کٹا ہوا سر ہے۔ بیٹے کو برداشت نہ ہوا، محلہ اسدی میں آیا، اس محلے میں آیا جس میں اسدی قبیلے کے لوگ رہتے تھے۔ آنے کے بعد کہتا ہے، اسدی قبیلے کے لوگوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ حبیب کربلا میں مارے گئے، حبیب کا سر نو کے نیزہ پر چڑھا دیا گیا، چلو حبیب کے سر کو لینا ہے۔ اسدی قبیلے کے جوان آئے، حملہ کیا، حبیب کے سر کو نو کے نیزہ سے اتارا۔ حبیب کے بیٹے نے حبیب کے سر کو آغوش میں لیا، بڑے فخر سے کہا، ارے جس کا وارث زندہ ہو، جس کا بیٹا موجود ہو، اس کے باپ کا سر نو کے نیزہ پر، میں کہوں گا حبیب کے بیٹے ذرا آہستہ سے کہو، ایک اور مظلوم بیٹا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کر۔ میں مسائب تمام کر رہا ہوں، 8,25 محرم آ گئی، ہمارا امام ہم سے جدا ہو گیا، شیعہ یتیم ہو گئے، محمد باقر بے کس ہو گئے، مدینے کے فقراء کا اب کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ ولید ابن عبد الملک نے زہر دیا، روایت کہتی ہے امام کی حالت یہ ہے، شدت اضطراب سے امام کبھی مٹھیوں کو بھیجتے ہیں، کبھی مٹھیوں کو کھولتے ہیں، کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں، کبھی سکوئے لیتے ہیں، بار بار آواز دیتے ہیں، یا گیا سر مستری سے، اے فریادیوں کی فریاد سننے والے معبود، میری مدد کر۔ روح کا بزرمسری سے پرواز ہوئی، مدینے کے لوگ جمع ہو گئے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں مولا، آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں مولا، آپ نے بڑی مظلومیت برداشت کی، مولا آپ نے بڑے مسائب برداشت کیے، مولا آپ نے بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن مولا آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا، لیکن مولا اے کربلا، آپ کے بابا حسین کا لاشا شمر کا خنجر تھا، فاطمہ کی گود تھی، زینب کی فریاد تھی، سکینہ کی بے کسی تھی، بیویوں میں قرآن تھا، واہ حسین، واہ حسین۔ بیمار ہے سجاد
और भाई हाँ और भाई बेटा हाँ
Action!